رب العالمين.
السلام علیکم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردت قدم لگزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ بصارت کھو گیا لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گیا لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ کرم ہے حق تعالی کا، اس نے ہم گنہگاروں کو آج تمام ولیوں کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم گنہگاروں کو یہاں پر جمع فرمایا. عزیزان محترم، یہ آج ہماری دوسری نشست ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد ہم یہاں منا رہے ہیں اور آپ کا ذکر سننے کے لیے اور آپ کے ارشادات عالیہ کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے اور ہمارے لیے قابل فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کو چن لیا کہ ایک ولی کامل کا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے ہم گنہگاروں کو اللہ تعالی چن لیا. ورنہ عزیزان محترم، لوگ ایسی مجلسوں سے وہی لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ جو ان مجلسوں کی قدر کو جانتے ہیں اور یہاں کے برکات کو جانتے ہیں اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی کی نوازشات ہوتی ہے اس کو جانتے ہیں. یہی لوگ ان محفلوں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. اور یقیناً عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی چند فرشتوں کو اس روئے زمین پر اتار دیتا ہے اور ان کی فقط یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جہاں پر بندے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور جہاں پر جن مجلسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنائی جاتی ہے، اس کے محبوبین بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تو فرشتے ان مجلسوں میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ان مجلسوں میں فرشتے حاضر ہو کر یہاں رہنے والے تمام افراد کی گنتی کر کے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اے پروردگار، فلاں مسجد کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا
جس جلسے کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا تھا جو تیرے محبوب ہے اور تیرے حبیب کے محبوب ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا تھا، تو فرشتے جب جا کر رب کی بارگاہ میں کہیں گے تو پروردگار عالم ان بندوں سے خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے خوش ہوگا کہ یہ بندے میرے ایک محبوب بندے کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آج ہم تمام اولیاء کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ ہے، پروردگار عالم آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہی وہ بشارتیں اور آپ کے فضائل و کمالات کو ظاہر کرتا چلا گیا۔ جب جس شب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی تھی، آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جن کے قاب میں خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے ابو صالح موسیٰ سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا عطا فرما رہا ہے، اور وہ لڑکے کا مقام و مرتبہ بیان کرنے سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ جو لڑکا اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے کہ وہ لڑکا اللہ کا محبوب لڑکا ہے، اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ سنو، وہ اللہ کے محبوب ہے اور میرے بھی وہ محبوب ہے۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، محبوبیت کا اعلان ہو رہا ہے اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ ان کا محبوب، میں ان کا محبوب ہوں۔ اندازہ لگائے آپ کی شان و عظمت کے اندازے لگائے عزیزان محترم کہ پروردگار عالم آپ کو کس شان کے ساتھ دنیا کے اندر بھیج رہا ہے۔ آپ کی محبوبیت کا اعلان کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہے اور یہ میرے محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مقام و مرتبہ آپ کا بیان فرماتے ہیں کہ سنو، جو لڑکا آپ کو تولد ہو رہا ہے، ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے جیسا میرا مقام و مرتبہ سارے انبیاء اور مرسلین کے اندر جس طرح سے میرا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام و مرتبے کو سارے اولیاء کے درمیان میں ان کا مقام و مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کی بات ہے کہ مصطفیٰ کیا ارشاد فرمائے کہ میں جس طرح سے سارے انبیاء اور مرسلین میں ممتاز ہوں، سارے انبیاء اور مرسلین میں سب سے بڑھ کر جو میرا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح سے سارے اولیاء کے اندر ان کا مقام و مرتبہ اسی طرح سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار ہے، ساری کائنات کے سردار ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہے، اور ایسے سردار ہے کہ آپ کی بارگاہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی شخص ولی بننا ہے اور جو کوئی جس کو ولایت کا
مقام و مرتبہ حاصل ہونا ہے تو وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملتا ہے. ولایت تقسیم ہوتی ہے آپ کے در سے تقسیم ہوتی ہے. عزیزان محترم، تو ذرا غور کرے کہ وہ نگاہ مقدسہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہند الولی عطائے رسول پر پڑ جاتی ہے تو ہندوستان کے وہ شہنشاہ ہو جاتے ہیں. وہی نگاہ مقدسہ یہود و نصارہ پر پڑ رہی ہے تو یہود و نصارہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. وہی یہود و نصارہ جو باطل ارادہ لے کر آپ کی مجلس میں آئے لیکن آپ کی وہ نگاہ مقدسہ پڑ جاتی ہے تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو عزیزان محترم، یہ سارے کمالات، یہ تمام فیوز و برکات جو آپ کو ملے ہیں کہاں سے ملے ہیں؟ در رسول سے یہ ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوئی ہے. آپ گھرانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو والد بزرگوار کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو حسنی ہے، اور والدہ ماجدہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ حسینی ہے. یعنی دو طرف سے آپ سید ہے جس کو نجیم الطرفین کہا جاتا ہے. دونوں طرف سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہے. تو غور کرے عزیزان محترم، جن کے گھرانے سے پیران پیر تشریف لا رہے ہیں، جن کے گھرانے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو دنیا میں جب تشریف لا رہے ہیں وہی گھرانے کے فیضان کو عام کرتے ہوئے آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اگر آپ بالکل مکمل سیرت کا مطالعہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو رکھ کر دیکھیں گے، اب دونوں سیرتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ ہو بہو دکھائی دیتا ہے کہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نقش قدم پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہوئے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. ہو بہو اسی طرح سے آپ کو آپ کی سیرت طیبہ دکھائی دیتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، اور خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتی ہے، نوکیلے پتھروں پر میں چلا کرتی تو وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے. پانی سینچنے کے لیے میں اگر باوڑی کے پاس چلے جاتی، کنویں کے پاس چلے جاتی تو خود بخود پانی اوپر آ جایا کرتا. تو اس قدر شان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماؤں کو تکلیف دیتا ہوا پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ رحمت والے آقا اپنے والدہ کے لیے کیسے زحمت بن سکتے ہیں، وہ رحمت للعالمین رحمت بن کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اب ذرا یہاں غور کریں، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کمالات آپ خود اپنے والدہ محترمہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اے اماں جان میرے اس احسان کو یاد کرو. آپ کے والدہ ماجدہ پریشان ہو کر پوچھنے لگتی ہے کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح تمہارا کون سا احسان ہے، تمہارا مجھ پر کون سا احسان ہے؟ تو آپ اس واقعے کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آپ کے شکم اطہر کے اندر تھا، میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا، تو اس وقت کے واقعے کو یاد کرو کہ ایک ڈاکو جو فقیر کی طرح آپ کے پاس آ کر دست سوال کرنے لگا تو آپ نے کیا کیا، پردے کی آڑ میں رہ کر اس بھیک منگے کو آپ نے خیرات دینے کے لیے آپ اپنا دست مبارک بڑھا کر انہیں خیرات دے دیتی ہے.
تو جیسا ہی اسے خیرات ڈال دیتی ہے تو اس نے آپ کے دست مبارک میں جو سونے کا کڑا تھا اس پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کو لوٹنے کے لیے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو آپ بھاگتے بھاگتے کونے کی طرف چلے گئی اور اللہ کی بارگاہ میں معروضہ عرض کرنے لگی کہ اے پروردگار مجھے حفاظت فرما لے اس ڈاکو سے۔ جیسا آپ نے اپنے لبوں سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو وہ وقت یاد کرو جب ایک شیر داخل ہوتا ہے اور اس گنڈے کو چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ وہ جو شیر آیا تھا اور وہ اسے اس طرح سے اسے ٹکڑے کر دیا تھا، جانتے ہو یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سارا ماجرا میرا ہی تو تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سن کر تعجب میں پڑ جاتی ہیں، اس واقعے کو میں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، اب یہ پیدا ہونے کے بعد یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش آیا، تو اس احسان کو آپ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو میرا وہ احسان ہے۔ عزیزان محترم، حقیقت میں کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے وہ تمام چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی آ جائے اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام، اگر واقعات کو دیکھتے چلے جائے بے شمار واقعات آپ کو ملتے رہیں گے۔ سیرت غوث اعظم پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے، ایک ایک کر کے تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا نہیں ہے، صرف اشارے آپ کو دے رہا ہوں کہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اگر آپ پڑھیں گے گویا کہ عین مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ دکھائی دیتے ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنے والدہ محترمہ کے شکم میں تھے تو کس طرح سے معجزات کو ظاہر کر رہے تھے، یہاں پر پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے کرامات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اس واقعے کی طرف آپ توجہ فرماتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ اے اماں جان اس واقعے کو یاد کرو کہ جب آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں انگور کے باغ میں جا رہی ہوں تو کچھ انگور لے کر میں کھاؤں، تو اس کی طرف انگور کی طرف آپ کو رغبت بڑھنے لگتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو پکے ہوئے انگور کی طرف آپ نے دست مبارک کو بڑھانا چاہا تو پھر اتفاق سے آپ اس کو توڑ نہ سکی، اسی طرح سے مسلسل آپ نے کوشش کیا لیکن آپ توڑ نہ پائے۔ ماجرا کیا ہے؟ آپ بیان فرما رہے، راز بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ اپنا دست مبارک جس خوشے کی طرف بڑھا رہے تھے وہاں پر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک زہریلا بچھو یا سانپ وغیرہ آتا ہے، تو الغرض وہاں پر ایک زہریلا جانور وہاں پر تھا، تو ایک سانپ وہاں پر تھا یا اور ایک روایت کے مطابق بچھو وہاں پر تھا، اگر آپ اپنا دست مبارک بڑھا دیتی تو وہ کاٹ دیتا، آپ کے دست مبارک میں وہ زہر پھیل جاتا، اسی لیے میں نے آپ کی حفاظت کے خاطر یہ کیا کہ میں پیٹ میں آپ کو چونٹی لینا یعنی پیٹ میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ آپ کا دست تاکہ پیٹ میں تکلیف ہو اور آپ اپنا دست مبارک وہاں بڑھانے سے رک جائے۔ قربان جائے معزز سامعین کرام، پیٹ میں ہے یہ ساری حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ بچہ عزیزان محترم ذرا غور کرے، بچے کو شعور کب پیدا ہوتا ہے؟ کیا پیدا ہوتے ہی اسے شعور پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے، حق باطل کی پہچان کرنے کے لیے عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے،
شعور آنے کے لیے گرتے پڑتے منزلوں کو طے کرتے ہوئے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہوشیار عقل مند بننے کے لیے زندگی کا ایک لمحہ ایک دور اس سے گزر جاتا ہے جب جا کر وہ عقل مند ہوتا ہے. لیکن قربان جائے معزز سامعین کرام، پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مرحلوں سے نہیں گزارتا. جو معذر ذات ولی ہوتے ہیں جن کو ماں پیٹ سے اللہ ولی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے، ان کو بے شعور اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، بلکہ ان کو دنیا میں جب بھیجتا ہے باشعور بنا کر دنیا میں انہیں بھیج دیتا ہے تاکہ یہ دنیا میں جائے لوگوں کو شعور سکھائے، لوگوں کو باطل طریقے سے ہٹا کر، باطل راستوں سے ہٹا کر حق کے طریقے کی طرف ان کو موڑ دے اور ان بندوں کو اللہ سے ملا دے. یہی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کو جب ماپیٹ جو ولی ہوتے ہیں ان اولیاء کرام کو باشعور بنا کر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیج دیتا ہے. تو اسی طرح سے وہ تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار، آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے معزز سامعین کرام، کہ آج لوگ ایک تو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہی نہیں اپنی مجلسوں کے اندر. فقط ان کی مجلسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، نماز پڑھو کامیابی مل جائے گی، روزہ رکھو کامیابی مل جائے گی، اللہ نے مال و دولت دیا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو کامیابی مل جائے گی. ان چیزوں کو گناتے گناتے ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی نہ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں. اگر اللہ والوں کی باتیں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی ان تک پہنچ جائے تو اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس طرح سے ہونا ممکن ہے. ساری چیزوں کو انکار پر انکار کر بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھے عزیزان محترم، ایسے انکار کرنے والوں کو اس ترقی یافتہ دور کے اندر ایسی چیزیں ان کے نگاہوں کے سامنے لا دیا. میرے اولیاء کی قدرتوں کو انکار کرتے ہیں تو انگریز کے بنائے ہوئے چیزوں پر ان کا ایمان لا کر ڈال دیا، ان چیزوں کو آنکھوں دیکھے قبول کر لیتے ہیں. پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت تو دور کی بات ہے کہ جو نالین آپ پہنا کرتے ہیں، یعنی جوتے مبارک جو آپ پہنتے ہیں، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے. ایک مرتبہ مسجد کی طرف پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، مریدین معتقدین کھڑے ہو کر استقبال کر رہے تھے. اتفاق سے یکایک آپ اپنے قدم مبارک سے جوتی کو نکالتے ہیں، جوتی مبارک کو نکال کر ہوا میں پھینک دیتے ہیں. مریدین معتقدین دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے. مسجد میں تشریف لاتے لاتے اپنے نالین کو اٹھا کر آسمان کی طرف یعنی اس طرح سے دور مقام پر پھینک دیے، ماجرا کیا ہے. آخرکار منظر کو دیکھنے کے بعد خاموش ہو گئے. وہی مریدین معتقدین جو آپ کی صحبت میں تھے، ایک مہینہ گزرتا ہے کہ ایک شخص اس نالین مبارک کو اپنے سر پر رکھا ہوا تعظیم کے ساتھ پیران پیر کی بارگاہ میں آ رہا ہے. آ کر عرض گزار ہوا کہ یا سیدی یا مرشدی، آپ کا بہت بڑا فضل ہم پر ہوا کہ جب ہم مصیبت میں پڑ گئے، ڈاکو اپنے مال پر ناجائز قبضہ کرنا چاہے، اپنے جان کے جانی دشمن ہو گئے، ایسے وقت میں ہم نے آپ کو پکارا تو یہ آپ کی نالین مبارک ہم تک پہنچ گئی اور وہ ڈاکوؤں کے سروں پر مارنے لگی اور یہاں تک کہ وہ ڈاکو فرار کی راہ اختیار کر لیے. پیران پیر کو مصیبت میں پکارا گیا تو اللہ تعالیٰ وہ طاقت آپ کے اندر عطا فرمایا، بندوں کی مصیبت دور کرنے کی طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو یہ منظر دیکھ کر وہ مریدین جو اس وقت آپ اپنے نالین مبارک کو اٹھا کر پھینک دیے،
تو وہ منظر کو دیکھنے کے بعد وہ راز کیا ہے اب معلوم ہو گیا کہ وہ راز یہ تھا کہ فلاں مقام سے پیران پیر کو پکارا گیا تو وہ ڈاکوؤں کو مارنے کا کام دیا اور ان کی حفاظت کا ذریعہ یہ نالین مبارک بن گئی. تو یہ دیکھنے کے بعد وہ سارا راز سمجھ جاتے ہیں. عزیزان محترم ذرا غور کرے تو پھر اس کے بعد وہ لا کر کہتے ہیں کہ آپ کی نالین مبارک آپ کے خدمت میں حاضر ہے. پھر اس کے بعد اپنا شکرانہ ادا کرتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر یہ نالین مبارک آپ کی نہ آتی تو نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون اس دنیا سے چلے جاتا, کس کا مال مکمل لوٹ لیا جاتا, کس کی جان کو نقصان پہنچایا جاتا, نہیں معلوم. لیکن آپ کے نالین مبارک آ کر ہماری جان اور ہماری مال کی بھی حفاظت کا سبب بن گئی. تو یہ کہنے کے بعد عزیزان محترم تمام مریدین کو اس کا راز کیا ہے معلوم ہو گیا. لیکن یہ تمام چیزیں سننے کے بعد, جاننے کے بعد سنیوں کو خاص طور سے لوگ جو پکڑ